میرا نبی یہ نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو، ان کو پکارو نہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ پکار نہیں سنتے۔ میرا نبی ان کے معبودوں کا، ٹھاکروں کا نام تک نہیں لیتا۔ پھر آگ کیوں لگی؟ پھر یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ پھر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی؟ اگر نئے آنے والے لوگوں کو اس کا جواب نہیں آتا تو بندیالوی خود جواب دیتا ہے۔ آگ اس لیے لگی، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی وہ جانتے تھے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو انشاءاللہ میں آج آپ کو اردو میں سمجھاؤں اور قرآن کے رنگ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اردو جاننے والے ہیں، پنجابی جاننے والے ہیں، ہم تو عربی نہیں ہیں۔ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں یہ وہ جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے، پیچھے لا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ آگے اللہ ہے، اس کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ بچا ہے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور ہماری زبان کیا ہے؟ اردو۔ اور الہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ کو عربی کا کیا پتہ ہے؟ آپ نے اس کا معنی کیا نہیں کوئی معبود، معبود تو اردو کا لفظ ہے نا، عربی ہے نا، عربی کا ترجمہ پھر عربی میں۔ پھر آپ نے اور آسان کیا نہیں کوئی عبادت کے لائق، عبادت کا لفظ کیا ہے؟ عربی۔ آپ نے معنی کیا پرستش، وہ فارسی ہے۔ آپ نے معنی کیا پوجا، وہ ہندی ہے۔ نہ آپ فارسی جانتے ہیں، نہ ہندی جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کلمہ گو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو میں اللہ کو مانتا ہوں۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظریں نیازیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو میں نے اللہ۔ کتنے بڑے بڑے علماء آج مختلف چینلوں پہ آ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شرک تو تب بنتا ہے جب الہ مانو تو سمجھاؤ تو صحیح نا لوگوں کو کہ الہ ہوتا کون ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ الہ مانتے ہیں یا الہ بتاؤ تو صحیح نا لوگوں کو، الہ کا معنی کیا ہے، الہ کا مفہوم کیا ہے۔ میں چاہوں الہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں 20 گھنٹے اس پر صرف کر سکتا ہوں، یہ اتنا وسیع مضمون ہے، خدا گواہ ہے، 20 گھنٹے۔ اور میں چاہوں نا تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ وہ 20 گھنٹوں کا مضمون میں 20 منٹوں میں بیان کروں، لیکن آپ کی توجہ میری طرف۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، جس کسی کو شک ہو کہ الہ کا معنی بندیالوی نے صحیح نہیں کیا، آئے میں قرآن سے اسے ثابت کر کے دوں، 20 آیتوں سے ثابت کر کے دوں الہ کا یہی معنی کیا ہے قرآن نے۔ مجھے موقع ملا تو میں ایک آیت پڑھوں گا آج، آپ بھی انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ میں پھر آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں، ممبر پہ کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ممبر پہ ایسی بات نہیں کر سکتا، جھوٹا بندہ۔ اگر دنیا میں مجھ سے نہ پوچھ سکو تو بندیالوی کا گریبان قیامت کے میدان میں رب کے سامنے بھی حاضر ہے۔
پوچھ لینا، رب کے سامنے پوچھ لینا، اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، صحیح کیا تھا؟ میں آپ کو چند منٹوں میں سمجھا دیتا، لیکن آپ کی توجہ پوری طرح میری طرف رہنی چاہیے۔ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، بولو شاباش، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں، قرآن اس پر گواہ ہے۔ دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کی، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں یا دو میں سے ایک مان لی جائے، اسے کیا مان لیا؟ شاباش شاباش، چاہے زبان سے کہے یا میں اس پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں زبان سے کہنے نہ کہنے۔ قرآن نے عیسائیوں کا نظریہ ذکر کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اربابن کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو، اس نے یہ ایت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل، وہ میرے نبی کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے علماء کو پیروں کو رب بنا لیا۔ میں عیسائی رہا ہوں، عیسائیوں میں کوئی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا، کوئی اپنے پیروں کو رب نہیں مانتا، تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے عالم حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ عدی نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ زبان سے تو وہ بھی رب، لیکن حلال حرام کرنا یہ صفت کس کی تھی؟ رب کی، رب کی۔ جب انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں میں مان لی تو گویا کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ دو صفتیں صرف رب میں پائی جاتی ہیں، صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ الہ کے علاوہ کسی نبی میں، ولی میں، پیر، فقیر، فرشتہ، جن، زندہ، مردہ، بڑا، چھوٹا، کسی میں بھی وہ صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، احرام باندھ رہا ہوں، حجر اسود کو چوم رہا ہوں، صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہا ہوں، قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، پہلی سے۔ اب آپ کہیں وہ عالم الغیب ہے، کیا عالم الغیب؟ اس سے کوئی چیز بھی زمین و آسمان کی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کس کی؟ شاباش شاباش شاباش، کس کی؟ نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، باندھتے ہیں، عبادت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ چلے جائیں گھر، والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں،
عبادت بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ پیچھے وہ عقیدہ نہیں. کیا جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت بنایا. یہ پہلا عقیدہ ہے. وہ عالم الغیب ہے. تو عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی. الہ کی. ابھی اللہ کی طرف نہیں جانا, وہ بعد میں کروں گا. یہ صفت کس کی ہے؟ الہ. دوسری صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں, نظر و نیاز دے رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں, حجر اسود کو چوم رہا ہوں, صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہا ہوں, قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں, وہ مختار کل ہے. کیا ہے؟ مالک ہے, قادر ہے, مقتدر ہے, قدیر ہے. میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دوسری صفت ہے. متصرف ہونا, مختار کل ہونا, قادر ہونا. کتنی صفتیں ہو گئی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو گا. عالم الغیب ہونا. دوسری صفت کیا ہے؟ مختار کل ہونا. یہ دو صفتیں الہ میں پائی جاتی ہیں. کس میں؟ الہ میں. یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں, الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی, نہیں پائی جاتی. چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کی ہیں, اس لیے اس کائنات کا الہ بھی صرف ہو. یہ دو صفتیں اگر کسی نبی میں مان لی, کسی ولی میں مان لی, کسی فرشتے میں مان لی, اسے میرے حالات کا پتہ ہے, وہ میری پکار کو سن رہا ہے, وہ میرے حالات کو جان رہا ہے, میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. کسی نبی ولی میں یہ صفت مان لی تو اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ میں اس پر قرآن کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ نہ کہیں اپنی طرف سے بات کر گیا ہے. یہ سورت آل عمران ہے جی, تیسرا پارہ ہے, سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے جی. پچھلے جمعے بھی کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, گھروں میں جائیے, کوئی قید نہیں. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا. بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب, کبھی سفارش نہیں کر رہا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا, نہیں. دیوبندی عالم, بریلوی عالم, شیعہ عالم, اہل حدیث عالم, جس کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا. فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. جو میری ماں, بہن, بیٹی, بھائی, بزرگ اسے سنے, بندیالوی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے, خدا کے لیے قرآن اٹھاؤ. سورت آل عمران کی آیت نمبر 5 اٹھاؤ. بندیالوی نے الہ کا معنی کیا ہے, اس پر قرآن کی دلیل دینا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کچھ لفظوں کا ترجمہ آپ کریں گے, آپ کریں گے تو ذرا تسلی ہو جائے گی. بے شک اللہ لا یخفی, یخفی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. لا یخفی کا کیا معنی؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. فی الارض, اللہ اکبر, اس کی تہ میں تو یار اترو. زمین میں کیا کچھ ہے؟ اللہ کہتی ہیں کوئی تنکا,
کوئی ذرہ، ریت کا کوئی ذرہ، پہاڑ کا کوئی کنکر، کوئی مکھی مچھر، کوئی چینٹی کیڑا مکوڑا، انسان کے جسم پہ اگنے والے بال، درختوں پہ لگنے والے پتے، گھاس کے اگنے والے تنکے، زمین کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ کون سی صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تھوڑے جہے مولوی آئی تسی بھی بنو یا کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا، سمجھانے کے لیے لکھا، میں بولتا جاؤں اس کی تہ میں اترتے چلے جاؤ، تہ میں اترتے چلے جاؤ۔ علامہ ابن قیم کہتا ہے کالی رات ہو، پھر کالا جنگل ہو، پھر کالے بادل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس کالے رنگ کے پتھر پہ چلنے والی کالے رنگ کی چینٹی ہو، رات کالی، بادل کالے، جنگل کالا، پتھر کالا، چلنے والی، بولو تو صحیح ہے، یہ چینٹی ریت پہ چلے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پہ چلے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، کالے رنگ کے پتھر پہ چلے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ صفت رب کی ہے۔ اللہ کے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں، قرآن اس پر گواہ ہے۔ میں اس پر کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی درخت کا پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین کی طرف نہیں آتا۔ تہ میں تو اترو یار، تہ میں تو اترو، یوں ہی سن لیا آپ نے۔ پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگلوں، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقے کے جنگلوں، پتے گر رہے ہیں اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں۔ وما یسقط من ورقۃ، کوئی پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا، الا یعلمها، مگر میں اس کو جانتا ہوں۔ صرف اس پتے کو نہیں جانتا ہوں، ٹہنی سے ٹوٹنے کے بعد زمین پہ آتے ہوئے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں اسے بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ۔ کون صفت کا ذکر ہوا؟ هو الذی یصورکم، واہ قرآن، مولا شکر ہے تو نے قرآن بھی بھیجا تھا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے، ذرا وہی ہے کہ لفظ میں تو غور کرو یار، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، کوئی نقشہ نہیں۔ تین اندھیرے ہیں، تین، فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا معنی کرو، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ پھر کیسا بنایا؟ پانی کے قطرے پہ نقشہ جما رہا ہے۔ هو الذی یصورکم
فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ کون صفت آ گئی؟ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، قادر میں ہوں، مرضیوں کا مالک میں ہوں، جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ آدم کے پہلے بیٹے سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہوں۔ 8-9 انچ کا چہرہ، 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ابرو، ہونٹ، تھوڑی، ایک بندے کی شکل دوسرے سے ملنے بھی نہیں دیتا ہوں، انگوٹھوں کے نشان ملنے نہیں دیتا۔ حد ہو گئی ہے نا قدرت کی، حد ہو گئی نا قدرت کی۔ اسے چھوڑ کر لوگ کن سے مانگ رہے ہیں؟ اس ہستی کو چھوڑ کے کن کو پکار رہے ہیں؟ اس ہستی کو چھوڑ کے کن کے متعلق کہہ رہے ہیں ہمارا دامن بھر دو، ہماری مشکلیں حل کر دو، ہماری تکلیفیں حل کر دو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے۔ دونوں صفتوں کو ذکر کیا۔ آگے جو میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں، جو رب نے نتیجہ نکالا، یہ جب میں آیت پڑھوں نا آپ سمجھ جائیں اللہ الہ سمجھانا چاہتے ہیں الہ کون ہوتا ہے۔ اللہ کہتی ہیں عالم الغیب بھی میں ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز جاننے والا میں ہوں، ماں کے پیٹوں میں نقشے جمانے والا میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، تو پھر لا الہ الا ہوں۔ پھر اللہ نے نتیجہ نکالا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر مانو میرے سوا الہ بننے کے لائق ہو۔ یہ مسجد کی جھولی کے لیے احباب آپ کے پاس آئے۔ پچھلے خطبے میں نے اپیل کی تھی، ہر جمعے پہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی اپنی عادت بدلوں تے تساں بھی اپنی عادت بدلو۔ اپیل زوردار ہوئے تے تاں پیسے کڈنے، زوردار اپیل نہ ہو تے پیسے نہیں کڈنے۔ اس روش کو بدلو یار۔ بس جتنا پچھلے جمعے ڈالا ہے نا اس سے کچھ زیادہ کر، زیادہ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کر جتنا آپ نے پچھلے جمعے، آپ کو پتا ہوگا 100 ڈالا ہے، 500 ڈالا ہے، 10 ڈالے ہیں یا 20 ڈالے ہیں یا 1000 ڈالے ہیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو 5000 بھی ڈال سکتے ہیں، 10,000 بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے وہ 10,000 کوئی وقت نہیں رکھتا، تو میں زیادہ اپیل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ اس پر؟ چلیں جی۔ زکوٰۃ کے لیے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، آج پھر اپنے مقتدیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے موحد دوست ہیں، اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو پھر دوسرے مسلک کے لوگوں نے تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا، وہ تو ہمیں مٹانے پہ تلے ہوئے۔ یہ مدرسہ ختم ہو جائے، یہ مرکز ختم ہو جائے تو ہمارے جو موحد دوست ہیں، خاص کر کے معاویہ مسجد کے جو نمازی ہیں، جمعے کے جو نمازی ہیں، وہ اپنی پوری زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وہ جمع کرائیں گے سامنے گیٹ پر۔ کسی وقت بھی آپ وہاں آ سکتے ہیں، سامنے گیٹ پر بندہ وہاں موجود رہتا ہے، تو آپ آئیں اور اپنی رقم وہاں آپ جمع کروائیں۔ ہاں جی، آپ کو سمجھ آئی بات یا نہیں ہے؟ آ گئی سمجھ؟ الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ یہ صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ جس میں مان لی جائیں، اس کو کیا مان لیا؟ الہ۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جہاں اللہ نے الہ کا معنی کیا ہے۔ یہ 20واں پارہ ہے اور 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورت نمل ہے اور سورت نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورت نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔
آپ کو کھلی اجازت، میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، میں کروں گا ترجمہ، لیکن آپ گھروں میں جائیں گے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو لاچار، مجبور اور بے کس آدمی کی پکاریں سن کے ان کو جواب دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ جو پوچھ رہے ہیں تو بولو تو صحیح۔ اللہ کی توحید کی بات آئے نا، اللہ کی توحید کی بات آئے نا تو میری طرف توجہ کرو یار، اللہ کی توحید کی بات آئے نا تو خوش ہوا کرو، جواب دیا کرو اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہو۔ تمہیں اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ مسئلہ توحید اور شرک سے بچ جانا بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ الگ تھلگ کھڑے ہوں، اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے، ہم نے رب کے، اللہ کہیں گے وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں۔ اب یہ موحد لوگ ذرا فخر میں آ جائیں گے، خوش ہوں گے نا، رب سامنے، رب کہتا ہے یہ تو میں ہوں، تو وہ کہتے ہیں مولا ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تھا، پکارا تھا تو صرف تجھے پکارا تھا، نظر و نیاز مال میں دی تھی تو تیرے نام کی دی تھی، یہ پیشانی جھکائی تھی تو صرف تیرے سامنے جھکائی تھی، مالک مختار سمجھا تھا تو صرف تجھے سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر میں اپنا حجاب ہٹانے لگا ہوں اور میں تمہیں اپنے چہرے کی یہی زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ بڑا عظیم مسئلہ ہے۔